پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے ایک اہم اجلاس کی صدارت کی ہے اور ان کی قانونی ٹیم نے پاناما لیکس کے حوالے سے جو پیش رفت ہوئی ہے، جو کیس جس ڈائریکشن میں جا رہا ہے، اس کے حوالے سے انہیں بریفنگ بھی دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی قیادت ہے پوری پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت، وہ بھی اس اجلاس میں موجود رہی ہے۔ مختلف امور پر غور کیا گیا ہے اور اس کے بعد اب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان میڈیا سے گفتگو کرنے والے ہیں۔ آج جو سپریم کورٹ کے اندر پروسیڈنگز ہوئی، اس میں ایک جو آج ہمارے وکیل نعیم بخاری نے ڈاکیومنٹ رکھی، سارا کیس جو بلڈ اپ کیا ہوا تھا نواز شریف نے کہ کیسے مے فیئر کی اپارٹمنٹس خریدی گئیں، وہ سارا کیس ایک ہی ڈاکیومنٹ سے ختم ہو گیا۔ آج کیس ختم ہو گیا ان کا، عدالت میں پروسیڈنگز چل رہی ہیں، لیکن کیس کیسے ختم ہوا یہ میں آپ سب کو دوں گا۔ یہ جو ڈاکیومنٹ ہے، یہ ڈاکیومنٹ وہ ہے جو ہم نے انہوں نے جو نواز شریف کے پیپر سبمٹ کیے ہوئے تھے عدالت کو، جو انہوں نے پیپر سبمٹ کیے ہوئے ہیں، اس میں سے یہ ہم نے چیزیں نکالی ہیں اور یہ ہم ساروں کو میڈیا کو آج ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ ہم نے عدالت میں آج نعیم بخاری نے اس کو بڑے تفصیل سے اس کی بات کی۔ یہ ڈاکیومنٹ یہ ہے کہ انہوں نے جو ان کی ساری جو کہانی تھی نا، جیسی پیناما کے پیپر نکلے، اب پیناما کا یہ سمجھ آئے کہ ہوا کیا ہے لوگوں کو، تاکہ پتہ چلے کہ یہ کیوں 7 مہینے سے سٹیٹمنٹس ان کی کہانیاں بدلتی رہی ہیں، یہ کیوں بدلتی رہی ہیں۔ پیناما میں 2016 میں انکشاف ہو جاتے ہیں، ان کے وہ فلیٹس، ان کے جو اپارٹمنٹس ہیں مے فیئر کی، وہ ان میں آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس سے پہلے 2012 میں مریم شریف کہتی ہے نہ میری نہ میری فیملی کی کوئی باہر پاکستان میں بھی اور باہر بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، یہ 2012 میں کہتی ہیں۔ 2016 میں اگر وہ پیناما کا انکشاف نہ ہوتا، انہوں نے کبھی نہیں ماننا تھا کہ ہماری کوئی پراپرٹی باہر ہے، مے فیئر کی پراپرٹیز، جبکہ 98 میں نے ان کی پراپرٹی کے باہر مظاہرہ کیا تھا، 98 میں۔ تو یہ 2012 میں مریم کہتی ہے ہماری کوئی پراپرٹی باہر نہیں ہے، 2016 میں انکشاف ہو جاتا ہے۔ اب جب پیناما کا انکشاف ہوتا ہے، تب سے آپ ان کی کہانی بدلتے دیکھیں۔ ان کی اصل کہانی یہ تھی کہ ہمارے والد صاحب نے دبئی میں سٹیل مل لگائی، وہ سٹیل مل ہم نے 1980 میں بیچی اور اس سے پھر دو طرف گیا پیسہ۔ ایک کہانی کہتی ہے کہ وہاں سے گیا جدہ، اور جدہ سے گیا 2005 میں برطانیہ، لنڈن، اور لنڈن میں 2006 میں انہوں نے اپارٹمنٹس لی۔ ایک یہ کہانی ہے۔ دوسری کہانی جو قطری کے خط دینے کے بعد آ گئی کہ نہیں، جدہ نہیں گیا، دبئی سے پیسہ گیا قطر، اور قطر سے سیدھا چلا گیا لنڈن، اور وہ قطری شہزادے نے حاتم طائی تھا، اس نے کوئی سیٹلمنٹ کی اور ان کو پیسہ دے دیا۔ یہ دو ان کی کہانیاں تھیں۔ اب اصل بات یہ تھی کہ پیسہ کدھر سے آیا؟ پیسہ آیا دبئی کے اندر جو انہوں نے سٹیل مل بیچی۔ اب دبئی کی سٹیل مل کا میں یہ ساروں کو دینے لگا ہوں، ہم نے آج عدالت میں بھی دیا، ہم پھر آپ کو سب کو پیش کریں گے۔ اس میں ہم نے ان کے، یہ ہمارے نہیں، ہم نے نہیں یہ کوئی چیزیں لے کے آئے سامنے، یہ انہوں نے جو عدالت میں ڈاکیومنٹس دی تھی اس میں سے یہ ہم نے نکالا ہے۔ اس میں یہ ثابت کرتا ہے کہ بجائے یہ کہ وہاں سے کوئی پیسہ بنا ہو اور نفع ہوا ہو، کوئی $3 ملین کا جو گیا وہ قطر، اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ 2 ملین درہم کا 2.6 ملین درہم کا نقصان کر رہی تھی وہ۔ تو ان کے پاس تو پیسہ تھا ہی نہیں، نہ وہ قطر جا سکتا تھا، نہ سعودی عربیہ جا سکتا تھا، پیسہ تو تھا ہی نہیں ان کے پاس۔ تو ساری کہانی ہو جاتی ہے ختم وہاں کہ ان کے پاس پیسہ ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ نقصان میں تھی سٹیل مل۔ اور یہ ہم آپ کو ساروں کو یہ ثبوت دیں گے، یہ آپ سارے میڈیا کو ہم دیں گے، آپ خود دیکھ لیں، ان کی اپنی زبانی ہے۔ سٹیل مل جو انہیں بیچی، اس کی پروسیڈز پہ قرضہ اتارا اور لائبلٹیز اتاری، اور اس کے باوجود 2.6 ملین کی لائبلٹی آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیفیسٹ رہ گیا، تو پیسہ تھا ہی نہیں تو انویسٹ کہاں سے ہوتا؟ یعنی اس کے اندر ہم نے ساری ڈیٹیلز دی ہیں جو انہوں نے بتایا ہے کہ پیسہ تو وہاں بچا ہی نہیں۔ 2.6 ملین درہم کا نقصان جب ہو رہا تھا
تو پیسہ کدھر سے آ گیا؟ نہ وہ قطر جا سکتا تھا، نہ وہ جدہ جا سکتا تھا، اور لنڈن کی اپارٹمنٹس اگر قطر بھی نہیں گیا، ایک کہانی ہے کہ قطر سے پیسہ بن کے اور قطری شہزادے نے ان کو 2006 میں دے دی، دوسرا ہے کہ جدہ جا کے سٹیل مل لے کے سٹیل مل بیچ کے پھر لی. تو یہ جب اگر ان کے پاس پیسہ تھا ہی نہیں تو یہ سارا ان کا جو سارا کیس ہے وہ ہو گیا آج ختم. اصولاً میں تو اپنے تحریک انصاف کے لوگوں کو مبارک دیتا ہوں آج کہ ہم نے، اور مبارک اس لیے دیتا ہوں کہ یہ نہ عدالت میں آتا اور نہ ہی کسی کو یہ چیزیں پتہ چلتی، کیونکہ نواز شریف نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کیا کہا تھا؟ ہمارے پاس سارے کاغذات ہیں. اسمبلی میں انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ ہمارے پاس ساری ڈاکیومنٹیشن ہے کہ دبئی سے کدھر سے پیسہ گیا، منی ٹریل کا، ہمارے پاس منی ٹریل کی ساری ڈاکیومنٹس ہیں، انہوں نے اسمبلی میں کہا ہے. اور آج عدالت سپریم کورٹ نے کہا کہ منی ٹریل ہے ہی نہیں، انہوں نے کوئی ڈاکیومنٹس ہی نہیں دی منی ٹریل کے لیے. منی ٹریل تو تب ہوتی جب منی ہوتا، پیسہ تو تھا ہی نہیں، وہ تو نقصان کری تھی سٹیل مل جو دبئی میں تھی، تو پیسہ تو تھا ہی نہیں، تو منی ٹریل کدھر سے آنی تھی؟ تو انہوں نے آج عدالت نے بھی کہا ہے کہ انہوں نے، حالانکہ پرائم منسٹر نے عدالت میں کہا تھا کہ میں سارے ڈاکیومنٹس پروڈیوس کر رہا ہوں، اسمبلی میں کہا تھا، وہ کوئی ڈاکیومنٹس آج عدالت نے کہا، ججز نے کہا ہمارے پاس کوئی ڈاکیومنٹس نہیں آئے. جدہ کی مل کی ایک بھی ڈاکیومنٹ نہیں، جدہ کی مل کی کوئی ڈاکیومنٹ نہیں ہے، نہ کوئی وہ جو قطری کا، وہ بھی ساری کہانی نکل رہی ہے. وہ پوچھ رہے ہیں قطری کا، یہ قطری کدھر سے آ گیا، کون سی، کوئی ڈاکیومنٹ، کوئی بینکنگ ٹرانزیکشن، کچھ نہیں ہے. یہ ساری کہانی تھی. اور یہ کہانی کیوں شروع ہوئی؟ ان کے ذہنوں میں گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ عدالت میں جائیں گے. انہوں نے پارلیمنٹ میں وہ کہا جی میں نے سارے کاغذات دے دیے ہیں، انہوں نے سمجھا پارلیمنٹ میں رہے گا. اور خواجہ آصف کی جو کہانی ہے کہ میاں صاحب تھوڑی دیر میں لوگ بھول جائیں گے، انہیں نہیں پتا تھا کہ ہم نے اور پاکستانی قوم نے نہیں بھولنے دینا تھا. اور جب عدالت میں آئے ہیں اب نئی کہانیاں آ رہی ہیں. اور آج ایک بڑا کمال ہوا ہے. پہلے قطری نے چھلانگ مار کے خط آ گیا 7 مہینے کے بعد. آج ایک اور کام ہوا ہے کہ آج نہ سپریم کورٹ کے پاس وہ ڈاکیومنٹ تھی، نہ ہمیں دی گئی ہے. ایک دم ایک ٹرسٹ ڈیڈ، ایک دم آج کہیں عثمان سے اوپر آ گئی نئی چیز. اچھا، اس سے پہلے انہوں نے ایک ٹرسٹ ڈیڈ دکھائی ہوئی تھی. یہ ٹرسٹ ڈیڈ ہے کیا کہ مریم نواز اور حسین نواز نے ایک معاہدہ کیا تھا ایک ٹرسٹ ڈیڈ کے مطابق. وہ آج ٹرسٹ ڈیڈ پہلے تو انہوں نے جو ہمیں دی تھی اس کے اندر تو نہ کوئی، یہ جو نیلسن اور نیسکول جو 2 کمپنیز تھی، وہ ٹرسٹ ڈیڈ میں وہ کہا تھا کہ یہ جو 2 کمپنیز کے جو فلیٹس ہیں لنڈن کے، یہ حسین نواز کی پراپرٹی ہے اس ٹرسٹ ڈیڈ میں. آج کیا ہوا؟ پتہ چلا انہیں کہ وہ جو ٹرسٹ ڈیڈ تھی اس میں نیلسن اور نیسکول کا نام ہی نہیں تھا جن کے فلیٹس تھے. آج وہ انہوں نے کہا جی وہ غلطی ہوگی، ہمارے سے ایک اور ٹرسٹ ڈیڈ آ گیا اور ان کے نام بھی آ گئے دونوں کے. فوٹو کاپی لگ گئی تو انہوں نے بہانا کیا دیا جی وہ غلط فوٹو کاپی لگ گئی ہے اس میں. تو یہ ایک آج انہوں نے ڈرامہ کیا ہے. یہ انشاءاللہ یہ اس کی اب ٹیوزڈے کو جب ہیئرنگ ہوگی اس کے اوپر بھی مزید بات ہوگی. جہاں تک وہ تھا ان کا جو لیٹر ہے قطری کا، اس کو تو سپریم کورٹ کے ججز نے آج اس کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں. نہ اس کا منہ ہے، نہ سر ہے، نہ کوئی ٹریل ہے. تو آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیس تو نواز شریف نے اور آج سپریم کورٹ نے بھی آبزرو کیا کہ قوم سے بھی جھوٹ بولا، پارلیمنٹ میں بھی جھوٹ بولا، اور سپریم کورٹ کے لیے بھی جھوٹ بولا، کیونکہ ساری سٹیٹمنٹس ان کی فرق ہے. بچوں کی جو ٹیسٹمنی ہے وہ جو نواز شریف کی تقریر ہے اس کے خلاف جاتی ہے. جو قطری کا کھاتا ہے وہ نواز شریف نے جو کہا کہ کس طرح میفیئر کی اپارٹمنٹس لی گئی اس کے خلاف جاتا ہے. یعنی یہ ایک سیریس آفینس ہے. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ جھوٹ بولا ہے، نواز شریف کی صرف یہ بات نہیں ہے جھوٹ بولا ہے. جھوٹ کے پیچھے اربوں روپے کی پراپرٹیز باہر پاکستان سے باہر چھپائی ہوئی تھی. یہ کمپنیز جو ہیں، یہ کمپنیز کیوں انہوں نے چھپائی ہوئی تھی پیناما میں؟ کیونکہ ان کمپنیز کے پیچھے اربوں روپے کی پراپرٹیز تھی اور وہ پراپرٹیز ان کمپنیز کے پیچھے چھپائی ہوئی تھی. اور ایک اور جھوٹ آج سامنے آ گیا. نواز شریف نے کہا کہ بچوں نے بزنس شروع کی. یہ فائنل جھوٹ جو میں آج بتانے لگا ہوں. نواز شریف نے کہا کہ جو بزنس ان کے بچوں نے شروع کی
وہ جب انہوں نے جدہ کی سٹیل مل بیچی تھی وہ 2005 میں بکی تھی, اس کے بعد بزنس شروع ہوئی. آج ہم نے ڈاکیومنٹس دیے ہیں سپریم کورٹ میں, ہماری آج ڈاکیومنٹس کی بات بھی کی ہے انہوں نے, کہ حسن نواز جو صرف تب 24-25 سال کے تھے, وہ 2001 میں وہ اربوں روپے کی بزنس شروع کر دیتے ہیں لنڈن میں پراپرٹی کی, جبکہ 99 میں وہ اپنے آپ کو ہارڈ ٹاک انٹرویو میں کہتے ہیں ٹم سیبیسٹین کو کہ میں ایک طالب علم ہوں, اور ایک دم 2 سال کے بعد وہ اربوں روپے کی بزنس شروع کر دیتے ہیں پراپرٹیز کی فلیگ شپ کمپنی, جو کہ ایک مے فیئر کا بھی فلیٹ لے لیتی ہے. اور یہ 2005 سے پہلے ہوتا ہے, ابھی تو انہوں نے سٹیل مل بیچی نہیں ہوتی. کدھر سے آیا حسن نواز کے پاس پیسہ, کدھر سے آیا اس کے پاس پیسہ آج کہ وہ 650 کروڑ روپے کے گھر میں رہتا ہے؟ اگر بزنس شروع کرنی تھی 2005 کے بعد جب انہوں نے سٹیل مل بیچی, اس کے پاس کدھر سے پیسہ آ گیا کہ وہ 2001 سے اربوں روپے کی وہ بزنس شروع کر دے؟ یہ پیسہ نواز شریف کا تھا, یہ پیسہ نواز شریف کا تھا. اور اسی لیے نعیم بخاری نے آج سپریم کورٹ میں کہا کہ چیئرمین نیب کے خلاف کرمنل پروسیڈنگز کی جائیں, کیونکہ اس کا کام تھا یہ انویسٹیگیٹ کرنا. جب یہ سارے شواہد اس کے سامنے تھے, یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں پہلے ہی نیب میں, 98 سے پڑی ہوئی ہیں نیب کے اندر, کیوں نہیں چیئرمین نیب نے ان کے اوپر پروسیڈنگ شروع کی؟ اس کے اوپر بھی ہمارے وکیل نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ کرمنل پروسیڈنگ شروع کی جائے. آج جو پراپرٹی آئی ہے مے فیئر فلیٹ کی, جو بتایا بھی کیا کہ 10,000 پاؤنڈ میں خریدی گئی, وہ بھی آج ذکر ہوا. اور اسپیشلی طور پر جس کا آپ بات کر رہے ہیں, یہ ڈاکومنٹ دکھا رہے ہیں منی ٹریل کی جو تفصیلات کو انہوں نے فراہم نہیں کی. تو اگر اکرم شیخ اگلی سماعت اپنے دلائل 35 سیگمنٹ کے دلائل کے بعد جب اکرم شیخ جب آئیں گے, پھر وہ نئی چیزیں لے آتے ہیں, نئے ثبوت لے آتے ہیں, تو پھر کیا معاملہ آئے گا؟ دیکھیں آج نئی چیز تو لے آئے نا, وہ ٹرسٹ ڈیڈ لے آئے نا نئی چیز. اب وہ جو نئی چیز, وہ جو ٹرسٹ, وہ کہتے ہیں جی آپ سوچیں, اب یہ ذرا سوچیں, نواز شریف آج سے 6 مہینے پہلے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ساری ڈاکیومنٹس ہیں. ٹرسٹ ڈیڈ جو بڑی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ وہ مریم ہے ڈیپینڈنٹ, ہم نے دکھانا ہے مریم نواز شریف کی ڈیپینڈنٹ ہے, اور جو ڈیپینڈنٹ ہے وہ اون کرتی تھی نیسکول کمپنی, اور نیسکول کمپنی اون کرتی تھی مے فیئر کی اپارٹمنٹ. اگر ڈیپینڈنٹ اون کرتے ہیں تو نواز شریف پھنس جاتے ہیں اس میں. لہٰذا انہوں نے ٹرسٹ ڈیڈ بنائی کہ نہیں وہ نہیں ہے, وہ ٹرسٹ کے مطابق حسین شریف ہے. وہ جو آج ڈاکیومنٹ پروڈیوس کیا ہے, میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں, یہ کسی صورت یہ فراڈ تھا. کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی فوٹو اسٹیٹ میں غلطی ہوگی, پہلے کوئی اور ڈاکیومنٹ دی, اب ایک اور دی ہے, اور وہ بھی انشاءاللہ ہم ٹیوزڈے کو بات کریں گے. قتل شہزادے کے بعد اب برطانوی شہری کاشف مسعود ای میل کی ہے چیف جسٹس کا نام, اور اس میں کہا گیا ہے کہ مے فیئر فلیٹس کے حوالے سے ان کے والد کا غلط اکاؤنٹ یوز کیا گیا. ان کو فریق بنانے کے حوالے سے آپ کو دیکھیں وہ ہے منی لانڈرنگ کا ایشو. یہ بالکل اسحاق ڈار کا جو ایفیڈیوٹ ہے وہ کنفرم کر رہے ہیں کاشف قاضی. یہ پورا انہوں نے منی لانڈرنگ کی ٹریل بنائی تھی. اس کے اوپر بی بی سی کی فلم بنی ہوئی ہے, بی بی سی کی فلم بنی تھی اسحاق ڈار کے ایفیڈیوٹ سے پہلے کی. اور اس کی یہ جو نیب کے پاس ایف آئی اے کی انکوائری پڑی ہوئی ہے. ہدایبہ پیپر مل انہوں نے منی لانڈرنگ کے لیے ایک مل کے نام پہ 80 کروڑ روپے کے قرضے لیے. وہ پیسے یہاں سے بھیجتے تھے ہونڈی کے ذریعے قاضی فیملی کو. ان کے اکاؤنٹس, ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ پیسے آ رہے ہیں. جو کاشف کی بات ہے, ان کو پتہ ہی نہیں تھا پیسے آ رہے ہیں. وہاں سے وہ پیسے پاکستان لے کے آتے تھے ریمیٹنسز دکھا کے. خود ہی قانون بنایا ہوا تھا 92 میں کہ جو ریمیٹنسز آئیں ان کے کوئی سوال جواب نہ کیے جائیں, وہ یہاں بینک میں رکاتے تھے, اس کے اوپر روپے کے قرضے لیتے تھے. یہ بہت بڑا منی لانڈرنگ کا کیس ہے. وہ اس عدالت کے لیے نہیں ہے, لیکن وہ اس کے اوپر علیحدہ ایک انکوائری ہونی چاہیے, ایف آئی اے کو کرنی چاہیے. کیونکہ اسحاق ڈار کا جو ایفیڈیوٹ میں جتنی چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ کاشف قاضی بھی کنفرم کرتا ہے, وہ بی بی سی کی ڈاکیومنٹری بھی کنفرم کرتی ہے. خان صاحب جنرل راحیل